فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے. محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی. بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا، بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا. جسے مصطفیٰ سے عقیدت نہ ہوگی، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی. محترم سامعین، آج میں جس موضوع کو تخیلات کی وادیوں سے نکال کر لفظوں کا جامع پہنا کر آپ کے ذہنوں میں اتار کر دل کی بنجر زمین کو سیراب کرنا چاہتا ہوں، وہ ایسی ہستی ہے جو ظلمتوں میں آفتاب و مہتاب بن کر آئے، مجھے چہروں کو نور ایمانی سے روشن کرنے آئے، جن کے آنے سے انسانوں کو جینے کا شعور آیا، تمدن آیا، تہذیب آئی، امن آیا، وقار آیا. حضرت محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت و عقیدت کے پھول نچھاور کر کے دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاش پاش کیے بغیر چین نہیں پا سکتے. اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرت احتشام لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والدي وولدي والناس اجمعين کی عملی تصویر دیکھنا چاہتے ہو تو گلشن نبوت کی مہکتی کلیوں کو دیکھو، جن کی خوشبو آج بھی دل مسلم میں زندہ ہے. اگر غیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے ہو تو عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو. اگر محبت مصطفیٰ دیکھنا چاہتے ہو تو نرم و ملائم حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلستی ہوئی آنکھیں دیکھو. اگر محبت رحمت للعالمین کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دو ٹکڑوں
العالمين.